یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کون سا فرقہ حق پر ہے، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا، ہمیں کس مسلک کو اختیار کرنا چاہیے، میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کس فرقے کا حصہ بنوں، کس فرقے کی طرح نماز پڑھوں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، خاص طور پر اہل سنت، تمام جتنے بھی اہل سنت کے فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، بلکہ جمعہ کے خطبوں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ عرباض بن ساریہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں اختلاف دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ اختلاف، تو اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، اس موقع پر تم نے میری سنت پہ چلنا ہے اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت پہ چلنا ہے، اور اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اس سنت کو، اور اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام بھی وہ حاکم بنایا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی۔ یہ عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، اس کے جو عربی متن ہے وہ یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ الفاظ ہیں، اور یہ ہمارے ہاں اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ خطبوں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس بنا پر کہتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اس کے اوپر چلنے والا گروہ یعنی اہل سنت والجماعت، جو کہ سنت کے اوپر بھی اور صحابہ کی سنت پہ بھی ہے، تو یہ حق۔ لیکن اس حدیث کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ حدیث معلوم یہ ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد، بزار وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ بخاری مسلم کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسری طرف ایک موقف ہے کہ جو حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ حدیث الثقلین ہے، حدیث الثقلین ہے، یہ حدیث الثقلین متواتر ہے، بخاری کے علاوہ تمام نے اس کو روایت کی، مسلم میں موجود ہے، حدیث الثقلین مسلم میں موجود ہے، اور حدیث الوصیہ وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جو متواتر حدیث سے موقف ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اولاد، میری کتاب، جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت کے اوپر ہوگا، وہ نور کے اوپر ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہی آ جائے۔ اب یہ حدیث یہ صرف ایک صحابی سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ زید بن ارقم سے ہے مسلم کے اندر، نہیں، بلکہ یہ حدیث کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے، 35 صحابہ کرام سے تقریباً یہ حدیث مروی ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم، حسین بن امام علی علیہ السلام، عبداللہ بن عباس وغیرہ وغیرہ، ان صحابہ کرام سے یہ مروی ہے۔ جبکہ یہ جو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے، یہ عرباض بن ساریہ سے، اور یہ جو دوسری حدیث حدیث الثقلین متواتر اس کا حکم، یعنی یہ ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی آیت، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور سب علماء نے لکھا ہے کہ حدیث الثقلین متواتر۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، یعنی حدیث الثقلین کو ایک طرف ترازو میں رکھا جائے اور دوسری طرف حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کو، تو صحت اور قوت کے اندر حدیث الثقلین یہ بھاری ہوگا، اس کا ترازو بھاری ہوگا، یہ قوت میں، درجے میں، ہر اعتبار سے یہ حدیث الثقلین یہ تمام احادیث سے بھاری ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا ترازو جو ہے یہ اوپر اٹھ جائے گا اور کم ہوگا، تو یعنی صحت کے اندر، درجے میں۔ تو حدیث الثقلین سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جو چیز چھوڑی وہ قرآن مجید ہے اور وہ اہل البیت علیہ السلام۔ اس لیے تو ٹوک بات میرا موقف یہ ہے کہ جو شخص یا جو عقیدہ، جو جماعت حدیث الثقلین پر عمل کرنے والی ہوتی، حدیث الثقلین کو اپنا محور، اپنی دعوت کا مرکز سمجھے گی، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے گی، اپنی نجات کا سبب سمجھے گی، قرآن مجید سے رہنمائی لینی، اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنی، ان کے پیچھے چلنی، ان کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے رزق میں، جان میں، مال میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس کے اندر ہم نے اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، اور ہم نے ان ائمہ کے پیچھے چلنا ہے کہ جو اہل البیت کے پیچھے چلے۔ تو یہ
فرقہ، یہ گروہ، یہ جماعت، یہ حق کے اوپر ہے، اس فرقے کے ساتھ بلا شک و شبہ حق ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ اہل الحق ہے، یہ جنتی فرقہ، وہ فرقہ، وہ گروہ ناجی ہے، حق پر ہے، کہ جو اہل البیت علیہ السلام اور قرآن مجید کو ایک ساتھ سمجھتا ہوگا، ان کی اتباع کرتا ہوگا اور ان کے پیچھے چلتا ہوگا۔ اب آپ خود تلاش کیجئے وہ کون سا فرقہ ہے۔ اگر وہ فرقہ آپ کو سنی معلوم ہوتا ہے تو آپ اس میں رہیں اور قبول کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں فرقہ کوئی اور ہے تو آپ وہ اپنائیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی فرقے کو اپنائیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں، نہ میری یہ دعوت ہے کہ آپ ایک مخصوص فرقے کا حصہ بن جائیں، ہرگز نہیں۔ دعوت واحد یہ کہ آپ قرآن اور اہل البیت کو مان لیں۔ اگر یہ قرآن اور اہل البیت اس کی اتباع کرنے والے اہل السنت والجماعت ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کی اتباع کرنے والے اہل تشیع ہیں تب بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے، خود اس چیز کو دیکھنا ہے۔ لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں تو میں فرقوں کی اس چیزوں کے اندر کوئی حمایت نہیں کرتا، کسی فرقے کی بھی، نہ سنیت کی نہ شیعت کی حمایت کوئی نہیں ہے۔ حمایت صرف اور صرف یہ ہے قرآن مجید کی اور اہل البیت علیہ السلام کی۔